بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سورہ مریم کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سٹارٹ کریں گے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر جو اس کا موسٹلی جو زیادہ تر حصہ ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر محیط ہے، یعنی اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تقریباً آیت نمبر شاید 8 یا 9 سے لے کر 98 تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ ان کا معاملہ، فرعون اور لوگوں کا ایمان لانا، اور وہ پورا پھر واقعہ لیکن مختصراً آیات کی صورت میں ہے۔ سو انشاءاللہ ہر طرح کی لرننگ ہوگی، عربی تو ہوگی، صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کچھ یاد دہانیاں ہوں گی، کچھ نصیحت ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہمارے لیے نصیحت کے طور پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جی تو ما انزلنا، ما ہے نفی کا، انزلنا، اچھا انزلنا میں مادہ تو ہے نون، زا اور لام۔ اچھا اس کا باب کون؟ فعل ماضی ہو گیا، یہ ہم نے طے کر لیا، اور فاعل ہے نحنو۔ چلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اب یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ گریں، یہ جو نا ہے نا، یہ تو ہے گردان کا، اور اگر آپ اس کے پیچھے گریں تو کتنے ہیں؟ 1 2 3 4۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ نا تو ہوتا ہے ماضی کے لیے، تو اس کے علاوہ 4 ہیں، لیکن ثلاثی میں ماضی میں نون کے علاوہ 3 ہوتے ہیں، اور یہ چوتھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ثلاثی میں سے نہیں بلکہ مزید میں سے ہے۔ اب رہ گئی بات کہ کون سا باب ہے، تو ثلاثی مزید فی میں ماضی میں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے وہ ہے باب افعال، افتعال، انفعال اور استفعال۔ یہ 4 ابواب ہیں جن کے شروع میں آپ کو حمزہ ملتا ہے۔ اب ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ چاروں میں سے کون سا ہے؟ تو یہ بات آپ نے کچھ چیزیں نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کچھ چیزوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے ان کے ہنٹس کو نکالنا ہے۔ اچھا 4 ابواب ہیں جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بھی، اس سے پچھلے لیکچر میں ایک بات بتائی تھی کہ اگر دوسرے نمبر پر ہو نون تو باب انفعال ہوگا، دوسرے نمبر پر نون ہو، لیکن یہ بات ہو کہ نون کے پہلے بھی، یعنی یہ ہے ان، اصل میں مادہ ہے انفعالا، انفعالا۔ اب انفعالا میں آپ دیکھیں فا عین لام، آپ کو 3 مادے ملیں گے اور نون اس میں زیادہ ہوگا، سو دوسرے نمبر پر اگر نون ہو تو باب انفعال۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتا چکا اگر تا ہو تو باب افتعال، اور اگر سین تا ہو، الف سین تا، تو یہ تو باب استفعال ہے، تو بہت آسان ہے پہچاننا۔ تو پیچھے رہ گیا باب افعال۔ بس سمپل از دیٹ کہ اس الف کو اگر آپ سرکل کریں اور اس کو اور گردان کے ناک کے بیچ میں آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں تو یہ باب افعال ہوگا، باب افعال۔ یعنی حمزہ جو باب کا ہے وہ، اور ماضی کی گردان کا جو نا ہے اس کے بیچ میں آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں، تو یہ باب افعال ہے۔ میں آپ کو مختلف طریقے سے ہنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح آپ کے لیے یہ آسان رہے۔ چلیں، انزل ینزل انزالا، اتارنا، ما انزلنا ہم نے نہیں نازل کیا، سو علیکا آپ پر، القرآن منصوب حالت نصب میں مفعول انزلنا، ما انزلنا علیک القرآن ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا، لتشقی یہ لام ہے تعلیل ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے تعلیل فعل مضارع پر آ کر اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ سو شین قاف واو مادہ ہے، شین قاف واو جو کہ غیر صحیح مادہ ہے۔ سو باب سامیہ سے ہے، شقی و یش
شقی و یشقاو سمیع یسمعو تو پھر چینج ہو گیا شقا یشقا شقیہ یشقا بنا یہ شقیہ یشقا. اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا، مشقت میں پڑ جانا. سو ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا لتشقا کہ آپ مشقت اٹھانے لگ جائے. سو انت فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے لتشقا. اچھا کیوں نازل کیا ہے؟ الا نازل اس لیے کیا ہے کہ الا تذکرتن نصیحت کے طور پر. اچھا اب بیچ میں سے اگر آپ دیکھیں ما انزلنا علیک القرآن الا تذکرتن لمن یخشی، اچھا یہ اس میں یہ بھی ہائیڈ ہوگا. سو ما انزلنا القرآن الا سوائے اس کے کہ تذکرتن لمن یخشی، قرآن نازل نہیں کیا سوائے اس کے کہ ایک نصیحت کے طور پر. کس کے لیے نصیحت؟ لام حرف جر، من موصولہ لمن اس جو کے لیے، اور وہ جو کون ہے؟ یخشا. اب من آپ کو پتا ہے یہ عاقل کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ، من اس میں موصول عاقل کے لیے ہوتا ہے. خا شین یا مادہ باب سامیہ سے، خاشیہ یخشا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. لیکن یہ کیسا ڈرنا ہوتا ہے؟ یہ محبت میں ڈرنا ہوتا ہے. یعنی اب ہم اللہ سے اگر ڈرتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ڈرتے ہیں. یعنی اللہ سے جو ہمیں ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی حکم عدولی سے ڈرتے ہیں. سو لمن یخشا، یخشا فعل مضارع ہوا فاعل اور وہ چلا گیا من کی طرف. اچھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کیوں نازل ہوئی؟ روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو آپ نے اور صحابہ کرام نے قیام میں خوب قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر مشرکین قریش کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ مشقت میں پڑ جائیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ نازل کیوں ہوا ہے؟ الا تذکرتن نصیحت کے طور پر لمن یخشی. سو یہ تذکرتن یہ مستثنا مقطوع ہے اور اس لیے یہ حالت نصب میں ہے، یا بسا اوقات علماء نے اس کو مفعول لاجلہ بھی کہا ہے پیچھے ما انزلنا کے لیے، کہ ما انزلنا نہیں نازل کیا الا تذکرتن لمن یخشی. جی تو آگے اللہ نے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تنزیلا، اچھا یہ مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل میں سے، اور نون زا لام مادہ ہے. تنزیلا، سو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. نزل ینزل تنزیلا، اچھا انزل ینزل اور نزل ینزل میں فرق تھوڑا سا. نزل ینزل کسی بھی چیز کو بتدریج اتارنا، اور انزل ینزل میں ایک بارگی اتار دینا. تو اسی لیے آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتار دیا. اب قرآن مجید کے اس وقت جو ایک ہی بار اتار دیا گیا تھا. سو تنزیلا ممن خلق الارض، اب من حرف جر ہے یعنی اتارا گیا ہے، من حرف جر، من پھر موصولہ اس جو کی طرف سے اتارا گیا. سو ممن یہ بیسیکلی تو من تھا، من کا مطلب ہوتا ہے سے. خلق یخلق باب نون سے، سو خلق فعل ماضی، الارض حالت نصب میں مفعول، خلق کا ہوا فاعل جو من کے لیے، تو اس میں موصول کے بعد کی پوری بات صلہ ہوتی ہے. ممن خلق الارض اس کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماواتی اور آسمانوں کو پیدا کیا. والسماواتی سماؤن کی جمع. العلا، العلا یہ صفت ہے آسمان کی مؤنث کے طور پر. سو کیسے آسمان؟ بلند آسمان. سو ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. سو اب دیکھیں ویسے باب کو پہچاننا ہے، حمزہ سین تا، یہ تین چیزیں باب استفعال کی ہیں. سو استوا،
سوری یہ باب افتعال بن رہا ہے. اچھا اب کیوں مجھے پرابلم ہوئی یہاں پر کیونکہ آپ دیکھیں 1 2 3 پر ہے تا، اور یہ والا فعل ایسا ہے جو باب استفعال اور افتعال میں تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے. اس کی ریزن کیوں بنے، لیکن ہم اس کو نکال سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نکال سکتے ہیں کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو باب استفعال کے مادے پورے نہیں ہو رہے، کہ استف کے بعد ہمارے پاس 3 مادے ہونے چاہیے تھے جو 2 بن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ سین اس کا مادہ ہے اور یہ تا باب افتعال کا ہے. سو یہ سچویشن صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا فا کلمہ سین والا ہو تو پھر باب استفعال میں اور اس میں آپ کو تھوڑی سی کہیں گڑبڑ ہوگی. تو یہ سین واو یا مادہ ہے اور باب ہے افتعال. استوا یستوی، استفعل یستفعل سے اس کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑ لینا. سو فعل ماضی کا صیغہ ہے ہوا فاعل. اب یہاں پر الرحمن رحمان ہے، علی العرش عرش پر استوا. سو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اصل میں جملہ تھوڑا سا ہے سٹریسفل، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے ہوا محذوف ہے کہ کیونکہ پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے سارا غائبانہ کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق السماوات والارض. اتارا گیا ہے کس کے پاس سے؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بلند آسمان. وہی ہے رحمان علی العرش، عرش پر استوا جس نے قرار پکڑا ہے. تو اس نے قرار پکڑا ہوا ہے. تو ہوا اس کا فاعل ہے. سو آپ یہاں پر الرحمن کو رفع میں مبتدا کر لیں، استوا خبر بن جائے گی، علی العرش متعلق بن جائے گا. سو الرحمن علی العرش استوا، رحمان ہے عرش پر قرار پکڑے ہوئے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. لہو، اب یہ قائم مقام خبر مقدم ہوا، ما موصولہ ہے، اور یہ بتا چکے ہم کہ وہ للہ والا انداز ہے، للہ الحمد، کہ سٹریس دینا ہو کسی چیز پر کہ بس یہی ہے. سو لام اسی کے لیے ہے جو بھی ہے. ما موصولہ. اب ما اور من میں فرق میں بار بار چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں. سو من اس میں موصول عاقل کے لیے، ما غیر عاقل کے. لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. اور یہ سب عطف ہے. دیکھیں یہ مبتدا مؤخر ایک، ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہ سب کیا ہیں؟ مبتدا مؤخر ہیں. ایک مبتدا مؤخر، 2 مبتدا مؤخر، 3 4. کیوں میں ان کو الگ الگ کہہ رہا ہوں؟ کہ سب کے ساتھ الگ الگ ما آیا ہے. کہ ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، ما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ ہما کی ضمیر پیچھے ارض اور سماوات کی طرف چلی گئی. آگے ہے وما تحت الثری، اور جو کچھ الثری کہتے ہیں اتہ گہرائیاں، مٹیوں کے نیچے بھی، یعنی ناٹ صرف مٹی کے نیچے کی، یعنی مٹیوں کے نیچے، زمین کی اتہ گہرائیوں میں. وما تحت الثری. اب تحت ظرف ہوتا ہے، الثری مضاف الیہ مجرور ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. ان شرطیہ ہے، ان تجہر بالقولی. سو ان نے دیکھیں مجزوم کر دیا، جیم ہا اور را، جہر یجہر با فتح سے. اس کا مطلب ہوتا ہے بآواز بلند کچھ کرنا. ان تجہر انتا اس کا فاعل ہو گیا. اگر آپ بالقولی، یعنی اب آپ نے کیا بلند کرنا ہے؟ بآواز بلند کیا کرنا ہے؟ قول. قول کا مطلب بات. تو وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یعنی آپ کوئی بھی بات بلند آواز میں کریں. بس آپ نوٹ کریں کہ تجہر فعل مضارع اور یہ را جو ہے یہ مجزوم ہو رہا ہے ان شرطیہ کی وجہ سے. سو ان نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا بالقولی. اب یہ جواب شرط آ رہا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، ان حرف تاکید ہوا اس کا اسم ہو گیا، یعلم سے خبر ہو گئی. یہ پورا جملہ خبر ہے، جملہ فعلیہ خبر ہے. اب جملہ فعلیہ میں دیکھیں فعل ہے عین لام میم مادہ باب سامیہ، علم یعلم جاننا. انہو یعلم یقیناً وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ہوا اس کا فاعل جو اپنے مبتدا کو فالو کر رہا ہے. السر یہ مفعول حالت نصب میں، واخفا بھی مفعول حالت نصب میں. 2 مفعول ہیں. سر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی بات، اور اخفا ہوتا ہے بہت ہی چھپی ہوئی بات. اچھا ان دونوں کا ڈفرنس بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سر کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی اپنے دل میں کچھ چھپا لے، وہ سر ہوتا ہے اس کا.
اخفا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز چھپی ہوتی ہے جو انسان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتی. وہ کیا ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یا بھی 1 منٹ بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آگے جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے وہ سب اخفا ہے. سو وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. انہو یعلم السر واخفا. اب یہ اخفا وزن کون سا ہے؟ یہ افعلو کا وزن ہے. افعلو. سو افعلو کا وزن ہے کہ بہت چھپی ہوئی بات. افعلو اخفیو. سو پھر غیر صحیح کے قاعدے اپلائی ہوئے یہاں پر. آگے ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لفظ الجلالہ مبتدا, آگے جملہ خبر ہے لا الہ الا ہوا. سو لا نفی جنس ہے, الہ منصوب ہے اس کا. لا الہ کسی قسم کے کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اللہ کے, الا ہوا سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنى. پھر دیکھیں خبر مقدم مبتدا مؤخر مرکب توصیفی. الاسماء موصوف, حسنى صفت. اسماء چونکہ غیر عاقل کی جمع اس لیے حسنى مؤنث. تمام اچھے نام لہو اسی کے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. ہل کوسچن, اتا ہم یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ تا یا مادہ, اتا یا اتی باب ضربا آنا. تو ہوتا کیا ہے؟ اصل میں تو تھا یہ اتا, لیکن یہ الف میں کیوں کنورٹ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر آ کر جڑ جائے مفعول تو پھر یہ یا الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یا ہو یا واو ہو الف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. سو یہ کاف مفعول ہے. اتا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے. سو اس کا جب جملہ فعلیہ تو آگے رفع میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا. وہ کیا ہے؟ حدیث موسیٰ. حدیث موسیٰ, موسیٰ کی حدیث یعنی حدیث موسیٰ کی بات, موسیٰ والا واقعہ. سو حدیث مضاف ہے, موسیٰ علیہ السلام کا اس میں مبارک مضاف الیہ ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اب وہ کیا بات ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. سو اذ جب, اب اس جب شروع میں آتا ہے تو یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ ظرف ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جب یہ ظرف بن جاتا ہے تو پھر اس کا اگلا جملہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جملے میں شرط بن رہا ہے یا نہیں. یہ شرط بھی بن رہا ہے کیونکہ آگے جواب آ رہا ہے. سو اذ جب, رآ نارن, نارن مفعول حالت نصب میں, رآ یا را دیکھنا باب فتحہ سے, فعل ماضی کا صیغہ, ہوا فاعل. وہ کدھر جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اذ رآ نارن, جب انہوں نے کچھ آگ دیکھی. فقال لأہلہ, پس انہوں نے کیا کیا؟ قال فعل ماضی ہوا فاعل. انہوں نے کہا کس سے؟ یہ میں آپ کو کل بتا چکا کہ لام حرف جر جب قال یقول میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہوگی. سو یہ ہے لام حرف جر. فقال لأہلہ, اہل گھر والے, اپنے گھر والوں سے کہا. کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے. اصل میں حمزۃ الوصل اس لیے ملا دیا گیا ہے. مادہ ہے میم کا ثا باب نون مکث یمکث, اصل میں تھا امکثو, امر کا صیغہ ہے اور انتم فاعل ہے. امکثو تم سب ٹھہر جاؤ. فقال لأہلہ امکثو, اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہر جاؤ. آگ دیکھی, کہا ٹھہر جاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک تو یہ رات کا وقت تھا, اور آگ دیکھنے سے مراد یہ کہ جب انہوں نے آگ دیکھی اس کا مطلب وہ کسی مقصد سے اس آگ کے پاس جانے والے تھے کہ کوئی ان کو ضرورت تھی. اب میں جا رہا ہوں اور راستے میں کوئی آگیں بھلے 100 آگیں جلی ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں تو میں نہیں رکوں گا. تو اس کا مطلب یہاں پہ چونکہ آگے بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستے کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے, اور چلتے ہوئے راہ میں آپ کو کوئی آگ نظر آئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ آگ کسی انسان نے جلائی ہے, کیونکہ جانور تو آگ جلائیں گے نہیں, صاحب کسی انسان نے جلائی ہوگی. تو اس لیے انسان کیا کرے گا؟ متوجہ ہوگا, ہاں یار یہاں آگ جل رہی ہے, اس کا مطلب اس کے قریب کہیں لوگ ہوں گے تو ان سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے. اذ رآ نارا فقال لأہلہم کثوا, ٹھیک ہے ٹھہرو. انی آنست نارا, آنا اسم انا, انی یقیناً میں, یہ خبر ہے. آنست حمزہ نون سین مادہ باب افعال, آنس یؤانس لے کر آنا. انی آنست, آنا فاعل, انی آنست نارن لعلی,
جی انی آنستو نارن یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور آنستو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں لے کر آتا ہوں، ترجمہ یہ پیچھے از کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اذ رأى نارن، انہوں نے دیکھا، فقال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم سب ٹھہرو، انی آنستو نارن، میں لے کر آتا ہوں آگ۔ کیوں لے کر آتا ہوں؟ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدن۔ لعل، اب یہ وہ لعل ہے، سو ان و اخواتها میں سے، شاید، آنا اس کا اسم ہے، لعلی شاید میں، آگے ہے خبر، آتیکم منہا، آتا یؤتی، حمزہ تا یا مادہ باب افعال لے کر آنا، اچھا بیس اتا یاتی، آتی، سوری یہ باب ہے فاتحہ، اتا یاتی، سوری داربا، آنا، سو آتی پیچھے چونکہ دو حمزے اکٹھے ہوئے مضارع کے تو وہ پھر اس میں مد میں بدل گئے، آتی میں آتا ہوں، لیکن میں لے کر آتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آتا یؤتی، جاء یجیء، ذہب یذہب، ان فعل کے ساتھ جب کوئی چیز با حرف جر سے آئے گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ لعلی آتیکم، کم مفعول ہو گیا، منہا اس میں سے، یہ ہا کدھر چلا گیا؟ پیچھے آگ کی طرف، لعلی آتیکم منہا، کہ میں بقبسن، قبسن کہتے ہیں انگارے کو، شاید میں اس میں سے تم سب کے پاس انگارہ لے کر آؤں، او یا پھر، او اجدو علی النار ہدا، یا پھر وجد یجد پانا، اجد فعل مضارع، آنا فاعل، علی النار آگ پر، ہدن نصب مفعول اجدو کا، یا پھر میں اس پر کوئی رہنمائی پاؤں، یعنی اس سے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ ماشاءاللہ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، قرآن مجید کے لیکچر سن رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، صوفوں پہ پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کیا ادب ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال نہیں بدلتے، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہمیں یہ مسائل ہیں، ہمیں وہ مسائل ہیں۔ ادب سب کچھ لے کر آتا ہے، صرف علم لاتا ہوتا تو شیطان کافی تھا اس کے پاس نالج، لیکن ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا اس کے پاس۔ اللہ نے فرمایا جی فلما اتاہا، فلما وین، اتا یاتی آنا، حمزہ تا یا، اتا یاتی باب ضربہ، آنا، اتا ہوا فاعل، موسیٰ علیہ السلام ہا اس کے پاس آئے، ہو ہے یہاں پر، ہا ہے مفعول مؤنث کا صیغہ ہے، یہ نارن کی طرف جا رہا ہے۔ فلما اتاہا، جب وہ آگ کے پاس آئے، نودیا، انہیں پکارا گیا، سو نون، سوری یہ ہے نون دال واو باب مفاعلہ، سو نادا اس نے پکارا، نودیا اسے پکارا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، نودیا اسے پکارا گیا، تو نائب الفاعل ہے ہوا، وہ کون ہے؟ اس جو پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فلما اتاہا نودیا، جب وہ آئے اس کے پاس، آگ کے پاس، تو انہیں آواز لگائی گئی۔ کیا آواز لگائی گئی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ انی، اصل میں جملہ کیا تھا؟ انا ربک، انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، مبتدا خبر۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، ذرا تھوڑا سا غور کریں اور ذرا دماغ پر زور لگائیں اور تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوں گے، آگ دیکھی، اچانک اوپر پہنچے، ایک دم آواز آتی ہے انی انا ربک، یہ کچھ چھوٹی موٹی آواز نہیں تھی، ڈائریکٹی انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ اس سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی رب سے، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، ایک دم ایسی بات کا سنائی دینا، یہ کوئی چھوٹا موٹا امر نہ تھا۔ آپ جا رہے ہوں کہیں اور بیابان میں، اور آپ کہیں آگ لینے، وہاں ایک دم آواز آ جائے آپ کو، کوئی بھی ہو، میں یہ تو تھے نا انی انا ربک، وہ کہہ دے کوئی میں جن ہوں، کوئی کہہ دے تو ہمارے تو شاید بے ہوش ہو جائیں گے، ہمیں تو ہوش بھی نہیں رہے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے۔ انی انا ربک، اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا انا ربک، اس میں ان کی تاکید ڈلی، سو بن گیا انا ربک۔ اب یہ حصر کے مفہوم کے لیے ہے
کہ مبتدا سے مطابقت رکھتی ضمیر بیچ میں لائی گئی ہے مبتدا اور خبر کے. جملہ کیا بن رہا ہے؟ انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک، پس خا لام عین خلع یخلع، یہ کپڑے اتارنا، جوتی اتارنا، ان کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے. فخلع انت فاعل امر کا صیغہ. فخلع پس تو اتار دے، نعلیکا اپنی جوتی، نعلانی دونوں جوتیاں. دیکھیں نعلانی، نعلینی، نعلینی، یہ نصب ہے نا، مثنیٰ کا صیغہ ہے، سو نون ڈراپ ہو گیا مضاف میں سے. نعلیکا اپنی دونوں جوتیاں اتار دے. انک بالوادی المقدسی، انت اسم ان، یہ شبہ جملہ خبر، بالوادی المقدسی. الوادی موصوف، مقدس صفت، اور طوا بدل ہے اس وادی کا، کہ اس وادی کا نام کیا تھا. انک بالوادی المقدسی، تو ایک پاک وادی پر ہے جو کیا ہے؟ طوا. پھر اللہ نے فرمایا انا اخترتک، انا مبتدا، اخترتک خبر. اب دیکھیں یہ کون سا باب ہے؟ میں نے بتایا اگر حمزہ شروع میں ہو تو آپ کے پاس 4 آپشن آ جاتے ہیں، افعال، انفعال، افتعال، استفعال. نہ تو یہ استفعال ہے کیونکہ نہ کچھ شروع میں سین آ رہا ہے، نہ یہ انفعال ہے کہ حمزہ کے بعد نون نہیں ہے. اور تیسرے پھر آپ دیکھیں یہ کاف تو مفعول کی ضمیر ہے، بیسیکلی فعل ہے اخترتو، ٹھیک ہے. اب اس میں تیسرے نمبر پر تا آ رہا ہے، تا ایٹ 3rd پلیس. سو افتعال ہے یہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تیسرے نمبر پر تا ہو، مادہ کیا تھا؟ خا یا اور را، خا یا را. اچھا اب تا کے بعد ایک مادہ بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ کوئی غیر صحیح مادہ تھا جو محذوف ہو گیا. سو انا اخترتو، اخترتو تو، یہ تو پر پیش فعل ماضی کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انا فاعل ہے، اس میں کاف مفعول. اختارا یختارو کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. انا اخترتو کا، میں نے تمہیں چن لیا ہے. کیوں ہوا؟ پھر آگے کیا کرنا ہے؟ فاستمع، جی تو سین میم عین مادہ ہے. اب آپ غور کریں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پر تا ہے، باب افتعال. استمع یستمع، اچھا سمع یسمع سننا، استمع یستمع غور سے سننا، کان لگا کر سننا کہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے. فاستمع امر کا صیغہ، آپ مجزوم دیکھ رہے ہیں، انت فاعل. فاستمع پس آپ غور سے سنیے. کیا سننا ہے؟ جس کو سننا ہے وہ لام حرف جر سے آ رہا ہے، ما موصولہ ہے، یوہا واو ہا یا مادہ باب افعال، اوہا یوہی وحی کیا جانا. سلما یوہا جو وحی کیا جا رہا ہے اسے غور سے سنیے. کیا ہوا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دوبارہ سے وہی، یہ نا کہ انی انا ربک، آگے آیا اننی انا اللہ. سو انا حرف تاکید اس کا اسم بن گیا آنا. اب یہ اننی بھی آتا ہے اور انی بھی آتا ہے، دونوں طرح آتا ہے. اننی بہت کم استعمال ہوا ہے. سو آنا اسم انا، آنا اننی، آگے خبر ہے اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اننی اللہ ہوں، یقیناً میں ہی اللہ ہوں. سبحان اللہ. پیچھے بات تھی انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. یہاں پر اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا، اپنا نام مبارک لے دیا. آپ اللہ کے بندو غور تو کرو، موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا جب اللہ براہ راست ان سے مخاطب ہیں اور انہیں اپنا تعارف براہ راست کروا رہے ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ڈائریکٹ براہ راست بات کی. ذرا غور تھوڑا سا سوچے تو صحیح کیا مقام تھا. اننی انا اللہ، انا حصر کے مفہوم کے لیے کہ میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، لا نفی جنس، الہ منصوب ہو گیا. لا الہ کسی قسم کا کوئی بات معبود نہیں، الا انا سوائے میرے. میرے خالق قرآن مجید میں یہ والی یا ایک بار دونوں بار یہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہی یہ بات آئی ہے، ایک اور سورہ میں بھی اسی طرح سے، شاید یہ 2 بار ہی اس طرح کی آیت آئی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اچھا دیکھیں ہمیں ہوا کی عادت ہے، تو یہاں پر چونکہ ہم آیت میں ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اللہ فرما رہے ہیں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے.
موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا تعارف کروا دیا. پھر فرمایا فاعبدنی، پس تو میری عبادت کر. عین باد دال مادہ باب نون انت فاعل نی مفعول، پس تو میری عبادت کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قاف واو میم اقام یقیم باب افعال، امر کا صیغہ ہے. اقم ملایا گیا زیر اس لیے کہ آگے معرف باللام اسم ہے، انت فاعل ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں آپ. کیوں؟ لام حرف جر، لذکری مرکب اضافی، میری یاد کے لیے. تو اس کا مطلب نماز تو اللہ تعالیٰ سے یاد کی بات ہوتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کریں میری یاد کے لیے. آگے چلتے ہیں جی. تو اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. ان الساعۃ اسم ان، آتیۃ خبر، آتن اسم الفاعل کا صیغہ ہے آنے والا، اس میں منقوص ہے، بیسیکلی ہوتا ہے آتیون، وہ پھر یا ڈراپ کر دیا جاتا ہے. سو آتن، سو مؤنث بن گیا اس کی آتیۃ آنے والی، چونکہ الساعہ ہے. ان الساعۃ آتیۃ قیامت آنے والی ہے. آگے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. کاد یکادو کاف واو دال باب سمیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. اکادو آنا یعنی قریب ہے کہ آنا. اخفیہا اخفا یخفی، خا فا اور یا مادہ باب افعال، اخفا یخفی چھپانا. اخفی آنا فاعل، ہاں مفعول الساعات کی طرف، یعنی میں اسے چھپانے والا ہوں. کیوں؟ لام تعلیل کے لیے. تجزا، دیکھیں جیم زا یا مادہ، جزا یجزی یہ نارمل ہے باب داربا سے. تجزا مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جزا یجزی، اس نے جزا دی، وہ جزا دیتا ہے. تجزا واحد مؤنث مجہول کا صیغہ. کیوں واحد مؤنث ہے؟ اس کا آگے نائب الفاعل آ رہا ہے کل نفس، چونکہ نفس مؤنث ہوتا ہے. لتجزا کل نفس، تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے. کس بات کا؟ باہر فجر بما تسعی، جس چیز کی وہ کوشش کر رہا ہے. تو ما موصولہ ہے، تسعی سین عین یا مادہ باب سمیہ سعی یسعی، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. اچھا، اس کا اکثر مطلب تو ہے تیز چلنا، یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے. سو اسی میں پھر استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کوشش کے میننگ میں بھی. سو یہ قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، مناسبت کے حساب سے دیکھا جائے گا. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ کل نفس بما تسعی، جس چیز کے لیے وہ دوڑ رہا ہو، نہیں. سو بما تسعی جس چیز کی اس نے کوشش کی. اس کا ہیا نائب الفاعل ہے جو نفس کی طرف جا رہا، سوری ہیا اس کا فاعل ہے، چونکہ نارمل ہے اس لیے نائب الفاعل نہیں ہو سکتا. نائب الفاعل صرف مجہول فعل کا. سو ہوا کیا؟ بما تسعی. آگے اللہ نے فرمایا فلا یصدنک عنہا، صاد دال دال مادہ، سدا یسدو باب نون سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. سدا یسدو، سدا اس نے روکا، یسدو وہ روکتا ہے، یعنی رکاوٹ بن جانا. سو لا نہیں ہے نون ثقیلہ کے ساتھ. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے، فعل مضارع نون ثقیلہ کے ساتھ آئے اور اس کے ساتھ لا ہو تو وہ ہمیشہ لائن نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن، آپ نے نفی نہیں، کیونکہ آپ نہیں یہاں پہ مجزوم نہیں آپ کو نظر آ رہا، لیکن آگے نون ثقیلہ تاکیدی اسلوب ہے اور پیچھے لا ہے تو یہ لائن نہیں ہے. لا یصدنک، اب یصدن فعل مضارع، کاف مفعول، اب انہا اس سے. اب یہ ہا کیا ہے؟ فلا یصدک عنہا، یہ ہا میرے خیال ہے اس پیچھے قیامت کی طرف ہی بات جا رہی ہے. فلا یصدک عنہا، اس سے یعنی اس کے لیے تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بن پائے، کیونکہ آگے بات کچھ اس قسم کی ہم دیکھتے ہیں. اب یصدن کا فاعل کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے. اس کا فاعل ہے یہ من اسم موصول حالت رفع میں ہے. یہاں پر آگے اس کا صلہ ہے لا یؤمن بہا، لا نفی کا، اور یؤمن آمن یؤمن باب فعل فعل مضارع کا صیغہ، یؤمن کا فاعل ہوا جو من کے لیے ہے، بہا جس پر ایمان لایا جاتا ہے، اور وہ ہا کیا ہے پیچھے سا. تو بات وہی ہو گئی کہ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا
وہ آپ کو اس سے روک نہ پائے، یعنی اس معاملے کے بیچ میں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے. یعنی جو ایمان نہیں لاتا روز قیامت پر تو صادر ہے آپ کو بھی الٹا پلٹا بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو آپ کے راستے سے روکتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اتبع یتبع، پیروی کرنا، تال با عین باب افتعال، اتبع یتبع. اس میں یہ صورت پیدا ہوئی ہے کہ دو تائیں آ گئی تھی تو اس کو مرج کر دیا گیا. سو اتبع ہواہ، ہوا اس کا فاعل، ہوا یہاں پہ حالت نصب میں ہے، خواہش مرکب اضافی ہے. واتبع ہواہ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. فترضیٰ، جی تو اصل میں یہ را، دال اور یا مادہ ہے باب سمیہ سے. اس کا ایک مطلب ہے کہ ہلاک ہو جانا. ستردا فعل مضارع ہے، انت فاعل ہے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن اس آیت کو ہم کو ریلیٹ کیسے کریں گے؟ فلا یصدنک عنہا، وہ عنہا من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا وہ آپ کو اس سے نہ روکے. واتبع ہواہ، اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. فترضیٰ، پس تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے ایسا کیا کہ اس کی رکاوٹ میں آ گئے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے آپ بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ فترضیٰ، آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ما استفہامیہ کوسچن، تلک مبتدا شبہ جملہ خبر. ما تلک بیمینک، یمین کے دائیں ہاتھ میں. ما تلک بیمینک، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصایا، ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام، مقولہ ہی عصایا، ہی مبتدا عصایا خبر. سو مرکب اضافی ہے. اب دیکھیں ہی یہاں پر اٹ کے میننگ میں ہے کہ اٹ از مائی اسٹک. ہی عصایا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ہی عصایا میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. سو یہ ہے واو کاف حمزہ مادہ، وقت توقع یتوقع باب تفعل. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا. اتوقع، میں ٹیک لگاتا ہوں. اتوقع علیہا، اس پر. جیسے آپ بھی جیسے ماشاءاللہ صوفوں پر اور بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بیڈ کے کناروں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا. سو اتوقع علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اہش، ہا شین مادہ فعل مضارع کا صیغہ، انا فاعل، باب نون حش یہش. اس کا مطلب ہوتا ہے جھاڑنا کسی چیز کو. اہش انا فاعل ہو گیا فعل مضارع، بہا اس کے ذریعے. یہ ہا کیا ہے واپس؟ عصا مؤنث اسم ہے. سو واہش بہا، میں اس کے ذریعے جھاڑتا ہوں. علی غنمی، غنم کہتے ہیں ریوڑ کو، اپنی ریوڑ پر جو بھیڑ بکریاں ہیں. سو وہ کیا ہے کہ لکڑی کے ذریعے درخت کو اٹکا کر اس کو جھاڑنا جو ہوتا ہے. واہش بہا علی غنمی. اور کیا ہے؟ ولی فیہا مآرب اخری، مآرب اخری مرکب مآرب اخری. سو یہ مرکب توصیفی ہے. معارب ان کا مطلب ہوتا ہے اور امپورٹنٹ کام، یعنی اور بہت سے اہم معاملات. سو یہ جمع ہے اربن کی شاید. سو معارب اور مرکب توصیفی ہے. اخرى اسی لیے واحد مؤنث آیا، غیر عاقل کا صیغہ. اخرى کا مطلب دوسرے. سو یہ خبر مبتدا مؤخر ہے. لیا فیہا، لیا میرے لیے، فیہا اس میں، یہ ہاں پھر عصایا کی طرف چلے گا. سو لیا فیہا معارب اخرى، میرے لیے اس میں اور بہت سے کام ہیں. قال القھا یا موسیٰ، قال فعل ہوا فاعل، اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، لام قاف یا مادہ باب افعال، القا یلقی ڈال دینا. سو تلقی تھا، تلقی امر کا صیغہ بنا، تا ڈراپ ہوا. سو یا بھی ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے سے، حمزۃ الوصل آیا. القی انت فاعل، امر کا صیغہ، ہا مفعول، وہ لاٹھی یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈال دے. فالقاہا، اب دیکھیں القا اصل میں تھا القا،
سو یا الف میں چینج ہوئی ضمیر کی وجہ سے، ہا مفعول لاٹھی کی طرف، القا فعل ماضی، ہوا فاعل، انہوں نے اس سے لاٹھی کو ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، اب جب اذا درمیان میں آ رہا ہو جملے تو یہ اچانک کی میننگ دیتا ہے، یعنی اچانک کسی کام کا ہو جانا. فَإِذَا ہِيَ اب یہ اٹ کی طرف کہ وہ واپس لاٹھی کی طرف چلا گیا، حَيَّةٌ خبر، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ وہ اچانک کیا ہو گئی؟ سانپ بن گئی. تسعى کیسا سانپ؟ یہ اس سانپ کی صفت تھی. سعی یسعى باب سامیہ سے چلنا، اور ہیا اس کا فاعل حیتن کی طرف جا رہا ہے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وہ ایک سانپ بن گئی چلتی ہوئی، یعنی وہ سانپ وہاں پہ آ گیا. ہی حیتن وہ ہے سانپ. قَالَ یہاں ہیا اگین اٹ کے میننگ میں ہے، اٹ از ناٹ فار عاقل. ضمائر میں سے غیر عاقل کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں صرف ہوا، ہما، ہیا، ہما اور ہننا. ہننا بہت لیس استعمال ہوتا ہے. قال ہوا فاعل، اللہ رب العزت آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا خذھا اسے پکڑو. اخذ یاخذ حمزہ خا ذال مادہ باب نون پکڑنا، انت فاعل امر کا صیغہ، ہا مفعول سانپ کی طرف. خذھا اسے پکڑو. ولا تخف اور مت ڈرو. لا نہیں کا اب دیکھیں یہ مجزوم ہو گیا، خا واو فا مادہ باب سامیہ سے، خاوف یخوف تخف، پھر وہ جو چونکہ دو مجزوم اکٹھے ہوئے تو پھر درمیان والا بھی غائب ہو گیا. ولا تخف اور تم مت ڈرو. سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها سین مستقبل، عین واو دال مادہ، اعاد یعید باب افعال لوٹانا، نعید فعل مضارع، نحن فاعل، ہا وہ واپس لاٹھی کی طرف سے، نعیدها ہم اسے لوٹا دیں گے، دوسرا مفعول. سیرتها سیرتن یعنی پرانے طریقے پر جو اس کا پہلے سے تھا. سنعیدها سیرتها الاولی، اولا یہاں پر حالت نصب میں ہے سیرہ کا صفت بن کر، اور چونکہ سیرت النصب ہے اس لیے، اور اولا واحد مؤنث ہے چونکہ سیرت المؤنث اسم ہے. ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی ہم اسے پہلی کسی حالت میں واپس لے آئیں گے. اچھا یہاں پہ میں کل ہی ایک پوائنٹ پڑھ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں فعل مضارع کے ساتھ اور بات اللہ کی طرف منسوب ہو، بات اللہ کی طرف منسوب ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے کرنے والے ہوں، تو وہ جو سین ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور وہ تاکیدی ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ سنعیدها تو اٹس مین اٹ ول ہیپن، یہ ایک سٹریس کا اسلوب ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا. تو قرآن مجید میں جہاں پر سین یا سوف استعمال ہوا ہے اور اس کے جو فاعل کی ضمیر یا اس میں ظاہر فاعل لفظ الجلالہ اللہ ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہی اس کو کرنا ہے، تو پھر وہاں سین اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ ول ہیپن شورلی، اور یہ تاکید کہا جاتا ہے کہ یہ تاکید کے اسلوب میں سے فعل مضارع کے، گو مستقبل کے لیے اس کو ریفر کیا جاتا ہے لیکن اصل مقصد تاکید ہوتا ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. وَضْمُمْ ضاد میم میم مادہ ضم یضم، اس کا مطلب ہوتا ہے بھینچ لینا، یعنی کسی کو دیکھ جب آپ گلے ملتے، ایک تو گلے ملنا، گلے مل کے زور سے جو دبانا ہوتا ہے نا اسے ہوتا ہے ضم یضم، کہ جب تو انتا فاعل ہے امر کا صیغہ ہے. وَضْمُمْ اب یہاں پہ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر بھیجنا ہے، سو وَضْمُمْ يَدَكَ مفعول حالت نصب میں، اپنے ہاتھ کو بھیجیں کہاں، اِلَى جَنَاحِكَ جناحٌ، تو پرندے کے بھی جناح ہوتے ہیں اور مرد کے بھی جناح اور انسان کے بھی جناح ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ پرندے کے جناح پر ہوتے ہیں اور انسان کے جناح یہ بازو ہوتے ہیں، پورا اسے جناح کہتے ہیں. سو اس جناح میں کیا تھا، علماء نے فرمایا اس طرح سے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ یعنی اپنے بازو کے نیچے اپنے ہاتھ کو لیجئے تو اسے پھر وہاں دبائیے. تخرج وہ نکلے گا، اب یہ جواب امر ہے، خا را جیم مادہ خارج، یخرج تخرج ہیا فاعل کیونکہ یدن مؤنث اسم ہے، تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید ہو کر، پھر مؤنث کا تخرج بیضاء سفیدی کی حالت میں نکلے گا، کہاں سے،
من کیوں من غیر سوء، غیر سوء کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی سو ہوتے ہیں بیسیکلی برائی، من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، یعنی وہ جو ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا سفید سورج کی طرح، وہ بغیر کسی بیماری بغیر کسی برائی کے ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا، آیتن اخری، ایک نشانی کے طور پر ہوگا، آیتن موصوف، اخری ایک اور، یعنی another ایک اور نشانی کے طور پر ہوگا۔ یہ دوسری نشانی تھی، پہلے وہی لاٹھی والی جو سانپ بن گئی، اب یہ کیا ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا، جی لِنُرِيَكَ تاکہ ہم دکھائیں، لام تعلیل نوریا، رآ یرا، نوریا یہ منصوب ہوا لام کی وجہ سے، فعل مضارع نحن فاعل کاف مفعول، لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیوں میں سے آپ کو دکھائیں، الکبریٰ، یہ الکبریٰ صفت ہے آیات کی کہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں، تو یہ بڑی نشانیاں تھیں۔ سو الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا آج ہم نے پہلا حصہ کیا، کل ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ کریں گے، تو میں آپ کو تفسیری کچھ پوائنٹس اس میں شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا، جیسا کہ میں نے لیکچر کے دوران ہی بتا دیا کہ یہ لتشقى لفظ کیوں استعمال ہوا، اس کے بعد تحت الثریٰ سے مراد ہے جو کچھ ساتویں زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے، سو اتح گہرائیوں سے مراد ہے اس کا، اس کے بعد ہے السر سے مراد وہ بات ہے جسے انسان اپنے دل میں چھپا لے، اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جسے انسان سے مخفی رکھا جائے اور کرنے سے پہلے اسے علم نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل کے تمام حالات اس کے نزدیک یکساں ہیں۔ یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے سسرال کے ساتھ 10 سال کا جو معاہدہ تھا اس کو مکمل کیا، اس کے بعد وہ چلے، پھر وہ رستے سے ہٹ گئے، یہ موسم سرما کی سرد رات تھی، تو آپ نے وادیوں اور پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، جبکہ موسم سرما تھا، سخت سردی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور سخت اندھیرا تھا، آپ کے پاس چکماق کا ایک پتھر تھا، آپ نے حسب معمول اسے رگڑنا شروع کیا تاکہ آگ جلا سکے، مگر عجیب بات تھی کہ اس سے کوئی شرارہ نہیں نکل رہا تھا، مگر اس وقت اچانک آپ نے طور کی طرف آگ کو جلتے ہوئے دیکھا، کوہ طور آپ کے دائیں طرف تھا، آپ نے اپنی بیوی کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، سو اس کے بعد قبس کہتے ہیں آگ کے انگارے کو، سورہ قصص میں او جذوۃ استعمال ہوا ہے، جذوۃ کا مطلب ہوتا ہے ایسا انگارہ جس کے ساتھ تھوڑا شعلہ بھی ہو، اور قبس صرف اور صرف اس انگارے کو کہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے او اجد علی النار ہدی، یا پھر آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں، سو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلی وحی کی گئی، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں آئے تو انہیں آواز لگائی گئی۔ پہلی وحی کیا تھی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، سو اپنی جوتیاں اتار دو۔ علی بن ابو طالب، ابو ذر، ابو ایوب اور سلف سے کئی ایک حضرات کا قول ہے کہ آپ کی جوتیاں گدھے کی کھال سے تھیں اور پاک نہ تھیں، اس لیے انہیں اتارنے کا حکم دیا گیا۔ اس ایک دوسرے قول کے مطابق اس مبارک جگہ کی تعظیم کے پیش نظر آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ طوا کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ اس وادی کا نام ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہارا انتخاب کر دیا، یعنی ان زمانے میں موجود تمام لوگوں سے ممتاز کر دیا گیا انہیں، اور انہیں چن لیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ موسیٰ تمہیں معلوم ہے کہ دیگر لوگوں کی نسبت میں نے صرف تمہیں ہی اپنے ہم کلامی کے لیے کیوں منتخب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہیں، فرمایا اس لیے کہ کسی اور نے میرے سامنے اس طرح کی تواضع اختیار نہیں کی جس طرح تم کرتے ہو، فاستمعی لما یوحیٰ، غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے، اچھا یہاں پر ایک روایت شیئر کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فلیصلها اذا ذکرها فان اللہ عز وجل یقول، جب تم میں سے کوئی نماز سے سو جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اسے جب یاد آئے تو اسے فوراً پڑھ لے، واقم الصلاة لذکری، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، تو یعنی جب انسان کوئی نماز بھول جائے اور وہ سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اسے فوراً ادا کر لے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں۔ اس کے بعد ہے جی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، لہذا اس فکر آگ سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان رہی رکھتا۔ اس خطاب سے مراد تمام مکلفین ہیں، یعنی تم میں سے ہر شخص
کہ راستے کی پیروی نہ اس کی پیروی نہ کرو جو قیامت کی تکذیب کرتا ہے اور دنیا کی لذتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اپنے مولا کی نافرمانی کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے شخص کے راستے پر چلیں وہ ناکام و نامراد ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ ایک برہان عظیم الشان معجزہ اور ایک زبردست خرق عادت چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس طرح کے کام پر اللہ عز و جل کے سوا کوئی قادر نہیں، اور اس طرح کے معجزات کا ظہور نبی مرسل ہی کے ہاتھوں پر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے تم اسے جانتے ہو، ان قریب تم دیکھو گے کہ ہم اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سو قال ہی عصای اتوکل علیہا، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلتے وقت سہارا لیتا ہوں۔ واحش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ سو امام مالک سے روایت کیا گیا کہ الحش یہ ہے کہ آدمی چھڑی کو ٹہنی پر رکھ کر حرکت دے تاکہ پتے اور پھل گرنے لگے مگر وہ لکڑی نہ ٹوٹے جس کے کنارے پر چھڑی کو لگایا گیا ہو، اس کو حش کہتے ہیں۔ ارشاد الہی ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی کئی فائدے، مصلحتیں، منفعتیں اور حاجتیں ہیں۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، بس انہوں نے اس کو ڈال دیا، اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، یعنی وہ لاٹھی ایک عظیم اور طویل سانپ بن گئی اور وہ سانپ تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں تہتز کانہا جانن، لاٹھی حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے۔ جانن سب سے تیز یعنی چل رہا، اور سب سے تیز حرکت سانپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایک چھوٹا سانپ ہوتا ہے، جبکہ یہ سانپ بہت بڑا بہت تیز حرکت کرنے والا تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم آن قریب اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کسی عیب کے بغیر چمکنے لگا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسری نشانی تھی۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے پہلو سے لگا لو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، سورہ قصص، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لو، چنانچہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو اپنے بازو کے نیچے کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں داخل کرنے کے بعد نکالتے تو وہ اس طرح چمکنے لگتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ فرمان الہی ہے تخرج بیضاء من غیر سوء، تو بغیر کسی عیب کے چٹا سفید نکل آئے گا، یعنی ہاتھ برس تکلیف یا بدنمائی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آگے حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح اس پر عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کام کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔